ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ میں ذوالفقار علی بھٹو کی 42ویں برسی منائی گئی۔ اس موقع پر قرآن خوانی کی گئی اور لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ مزید تفصیلات بیورو چیف غلام جیلانی نشاد کی اس رپورٹ میں۔ Kashmir is not an integral part of India. It has never been an integral part of India. Jammu and Kashmir is a disputed territory between India and Pakistan. It is more a part of Pakistan than it can ever be with India, with all her eloquence and with all her extravagance with words. The people of Jammu and Kashmir, sir, are part of people of Pakistan. ملک بھر کی طرح کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کی 42ویں برسی کی تقریب جتک ہاؤس کوئٹہ میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ذوالفقار علی بھٹو کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے قرآن خوانی اور لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی بلوچستان کے صدر و سابقہ صوبائی وزیر حاجی میر علی مدد جتک اور دیگر عہدیداروں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج بلوچستان کے مختلف ڈسٹرکوں میں اور خصوصاً کوئٹہ شہر میں آج ہم نے مختصر اپنے سینئر ساتھیوں کو، ورکروں کو، عہدیداروں کو یہاں پہ بلا کے ایک لنگر تقسیم کیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی روح کے لیے دعا مانگے گئے۔ آج ہم اپنے محبوب لیڈر جناب ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ضلع کوئٹہ کی طرف سے جتک ہاؤس میں جمع ہو گئے ہیں، اور یہاں سب سے پہلے قرآن خوانی ہوئی، اس کے بعد لنگر تقسیم کیا گیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 42ویں برسی منایا، اور اس کے بعد میں اپنے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے اس وطن پاکستان، خدا داد پاکستان کے لیے جو قربانی دی، جو شہادت دی، اس کا شہادت میرے خیال میں کوئی اولیاء سے کم نہیں ہوگا۔ اور میں اپنے قائد کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی روح کو تسکین دے دیں گے۔ کیمرہ مین کے ساتھ غلام جیلانی شاد۔ مورو کے شہر نوشہرہ و فروز میں بھی بانی پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 42ویں برسی کورونا کی SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی عقیدت و احترام سے منائی گئی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ضلع نوشہرہ و فروز کے صدر فیروز خان جمالی، سابقہ چیئرمین پیر خالد سیف اللہ، غلام سرور اور پارٹی ورکرز نے شرکت کی۔ تقریب میں شرکاء نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پارٹی کے ہر حکم پر لبیک کرنے کا عزم کیا۔ وزیر اعظم پاکستان کی گرین اینڈ کلین مہم کے تحت اسسٹنٹ کمشنر سانگلہ ہل اور چیف آفیسر سید یاسر گیلانی نے ہل پارک میں پودا لگا کر گرین اینڈ کلین مہم کا آغاز کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں سانگلہ ہل سے ذوالفقار علی سندھو۔ وزیر اعظم پاکستان کی گرین اینڈ کلین مہم کے تحت اور ڈپٹی کمشنر کانا راجہ منصور احمد کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سانگلہ سارا لونی اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی سید یاسر گیلانی نے ہل پارک میں پودا لگا کر گرین اینڈ کلین مہم کا آغاز کر دیا۔ اس گرین اینڈ کلین مہم میں پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے پودے فراہم کیے اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت بھی کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سانگلہ سارا لونی نے کہا کہ صاف ستھرا ماحول صحت مند معاشرے کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اپنی نسلوں کو صحت مند ماحول کی فراہمی کے لیے انفرادی کی بجائے اجتماعی سوچ اپنانا ہوگی۔ جبکہ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی سید یاسر گیلانی نے کہا کہ ہر شہری اپنے حصے کا کم سے کم ایک پودا ضرور لگائے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں فضائی آلودگی سے محفوظ رہ سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ذوالفقار سندھو، 50 نیوز، سانگلہ ہل۔ ہارون آباد میں گندم کی کٹائی زرعی شعبے کو لاک ڈاؤن کے بعد مستثنیٰ دینے کے بعد شروع ہو چکی ہے۔ مزید اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ہارون آباد سے ارشد علی گوری کی یہ رپورٹ۔ قدرت کی طرف سے ایک ایسا غلہ گندم عطا کیا گیا ہے جس کا انسانوں کی غذائی ضروریات پوری کرنے میں سب سے زیادہ حصہ ہے۔ وطن عزیز میں گندم کی فصل پک کر کٹنے کو تیار ہو چکی ہے۔ کسان کی مہینوں کی محنت کا پھل اسے ملنے والا ہے۔ کٹائی سیزن میں دیہاتوں سے جہاں پورے ملک کو کھانے کو گندم ملتی ہے، وہیں مزدوروں کو روزگار بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے مزدور اور غریب طبقہ اپنے سال بھر کا غلہ کما لیتا ہے۔ حکومت اس سال گندم کی امدادی قیمت بہت اچھی دے رہی ہے۔ اچھی قیمت سے کسان اس دفعہ کافی خوش ہیں۔ زرعی شعبے کو کام کے لیے کھلا رکھنے کی وجہ سے کسانوں کی ہر ممکن کوشش ہے کہ جلد سے جلد اپنی فصل کی کٹائی اور فروخت کے بعد اگلی فصل کی تیاری کی جائے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی موسمی بارشوں نے گندم کی فصل کو کچھ حد تک متاثر کیا ہے۔ کیمرہ مین لالا اقبال کے ساتھ ارشد علی گوری، ہارون آباد۔
DPO حفظ نے تھانہ صدر پنڈی بٹیاں کے نواحی گاؤں موجے والا میں بااثر ملزمان کی جانب سے خاتون پر کتا چھوڑنے کے واقعہ کا نوٹس لے لیا۔ طالب اور عابد نامی ملزمان نے خاتون پر مقدمہ میں گواہ بننے پر کتا چھوڑ دیا، جس نے خاتون کو زخمی کر دیا۔ پولیس نے DPO حفظ کے احکامات پر فوری مقدمہ درج کر کے بااثر ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ DPO حفظ ڈاکٹر رضوان احمد خان نے کہا کہ مقدمے کی تفتیش میرٹ پر کی جائے گی اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ہارون آباد تھانہ سٹی پولیس نے فراڈیہ گروہ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان حساس پروگرام کے ذریعے مستحق افراد کو ملنے والی امدادی رقم ہڑپ کرنے میں مشغول تھے۔ ملزمان کے پاس HBL بینک اور JS بینک کی ایڈوائس بھی موجود تھی، جس سے وہ انگوٹھے لگوا کر سینکڑوں مستحق افراد کے 12,000 روپے خود ہڑپ کرتے رہے ہیں اور موبائل سم میں بھی خفیہ طریقے سے پیسے وصول کرنے والوں کے نام پر ایکٹیو کر کے بھاری رقم کے عوض فروخت کرتے تھے۔ پولیس تھانہ سٹی ہارون آباد نے گروہ کا انکشاف ہوتے ہی فوری کارروائی کرتے ہوئے 3 رکنی فراڈیہ گینگ کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مورو کے شہر خیرپور ناتن شام میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والے عمر جلیل کے خلاف اہل سنت جماعت کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمر جلیل نے جو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ اس نے جو گستاخی کی ہے اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے۔ ہم وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر اعلیٰ سندھ سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس عمر جلیل کو سرعام پھانسی دی جائے۔ جڑاوالا سے خبر شامل کریں گے۔ پیدائشی ہونٹ و تالو کٹے مریضوں کی فری سرجری کے لیے چیک اپ کیمپ کا آغاز کلیب ٹرسٹ لاہور کے تعاون سے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر نگرانی جاری ہے۔ مزید بتا رہے ہیں جڑاوالا سے ہمارے چیف رپورٹر محمد احسان الحق عاجز قادری۔ جی احسان قادری، اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی جڑاوالا کے زیر اہتمام ہونٹ اور تالو کٹے بچے جو ہیں کہ آپریشن کا جو چیک اپ ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی جڑاوالا کی تمام ٹیم اور ہمارے ساتھ اسپیشلسٹ ڈاکٹر صاحب جو لاہور سے تشریف لائے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں سر، آج یہاں پر آپ چیک اپ وغیرہ کر رہے ہیں بچوں کے، تو کیا پروسیس ہے ہمارے ناظرین کے لیے آپ بتائیں۔ السلام علیکم جی، ہم لوگوں نے 186 پاکستان کے مختلف شہروں میں کیمپس لگائے ہیں، جس میں مجموعی طور پر ہم نے 21,000 سے زائد ہونٹ اور تالو کٹے مریضوں کا فری آپریشن کیا ہے۔ یہ کلیب ٹرسٹ 2003 سے آپریشن کر رہا ہے اور ہم نے 42,600 سے زائد ہونٹ اور تالو کٹے مریضوں کے فری آپریشن کیے ہیں۔ یہ مجموعی طور پر دنیا میں سب سے زیادہ کسی بھی ملک یا کسی بھی ٹرسٹ کے تحت آپریشن کیے ہیں۔ اس میں ہم پیشنٹ کو اسکرین آؤٹ کرتے ہیں سب سے پہلے، اور اس کے بعد اس کا بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچہ سرجری کے لیے فٹ ہے یا نہیں۔ فٹ بچوں کو ہم فری ٹرانسپورٹ کرواتے ہیں اور وہاں پر فری سرجری، داخلہ فری، آپریشن کے بعد کی دوائی بھی فری ہم لوگ دیتے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کو سرچ کر سکتے ہیں۔ اور اچھا سر، یہ میں جاننا چاہوں گا کہ یہ آپریشن جو ہے یہ اس پر ڈیفینیٹلی کتنا خرچ آتا ہے ایک آپریشن پر جو کہ آپ فری کر رہے ہیں؟ اگر کوئی پرائیویٹ طور پر کروائے گا تو وہ کتنا خرچہ تقریباً؟ دیکھیں جی، اس میں جو پرائیویٹ آپریشن کی کاسٹ ہے وہ تقریباً 2.5 لاکھ روپیہ پاکستانی ہے، اور یہ 2.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ آپ کسی بھی ہاسپٹل سے، کسی بھی اسپیشلسٹ سے نہیں کروا سکتے۔ اس کے لیے آپ کو پلاسٹک سرجن کا کوالیفائڈ ہونا کلیفٹ لپ اور پیلٹ کے لیے ضروری ہے۔ اس کو ذرا ریفریش کر لیں۔ اچھا سر، یہ آپ 2.5 لاکھ کا آپریشن ہے، آپ فری کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ فری چیزیں ہوتی ہیں لیکن بعد میں کچھ ضمن خرچے نکل آتے ہیں کہ جی آپریشن تو آپ کا فری ہے لیکن میڈیسن کے آپ کو دینے ہیں، جی آپریشن تو آپ کا فری ہے، میڈیسن بھی فری ہے لیکن روم کا کرایہ آپ کو دینا ہوگا، کچھ ایسا کوئی ہے؟ نہیں سر، اس میں جو ہمارے پاس پرانے پیشنٹ ہیں، آپ ان سے جو فائلوں کے ساتھ آئے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کتنے پیسے پے کیے ہیں۔ بیڈ کے مد میں کوئی پیسہ نہیں ہے، لیب کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، ٹرانسپورٹ کے لیے کوئی پیسہ نہیں دیتا، آپریشن کے بعد کی دوائی بھی فری دی جاتی ہے جی، جس طرح ہمارا زیرو کاسٹ ہے۔ جی شکریہ۔ جس طرح کہ آپ نے جانا کہ کلیب ٹرسٹ اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی
के इश्तराक से ये प्रोग्राम जो है जारी है। और जनावाला में भी जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये फ़ख्र है इस बात पर कि हमारी ख़बरों से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मुझे चौधरी अरशद गुज्जर साहब बता रहे थे कि आपकी ख़बरों की वजह से भी बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए ज़रिया आखिरत है, ज़रिया निजात बनेगा आखिरत में इंशाअल्लाह। और ये जो कार्य खैर है अल-मुस्वा वेलफेयर सोसाइटी कर रही है, क्लैम ट्रस्ट कर रही है, इसमें मुखिर हज़रात को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और जनावाला के बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके साथ तावन करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपना हिस्सा डालते रहते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी डालते रहेंगे। शुक्रिया एहसान कादरी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। 50 न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 50 न्यूज़।